اللہ تعالیٰ اللہ کے رسول کے بارے میں کیا بول رہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم نرم دل ہے. ایک بات بولا اللہ کے رسول کی صفت، تم کیا ہے؟ نرم دل ہے. اور اگر تم بد زبان ہوتے اور سخت دل والے ہوتے تو تمہارے ساتھ یہ جو صحابہ ہیں نا، یہ صحابہ سب دور بھاگ جاتے ہیں. لیکن اللہ کے رسول کے پاس صحابہ کیسا آ رہے تھے؟ ایک مرتبہ اللہ کے رسول کے پاس آ گئے تو زندگی میں پھر اللہ کے رسول کی صحبت چھوڑ کے نہیں جاتے تھے. مرنا گوارا ہے لیکن نبی کی صحبت چھوڑنا گوارا نہیں ہے. اس طرح اللہ کے رسول کے قریب رہتے تھے. کیوں؟ اس کے لیے اللہ تعالیٰ بول رہا ہے کہ نبی کے پاس دو بہترین اخلاق، حالانکہ نبی کے پاس تو ہر اخلاق اچھا ہے، لیکن قرآن میں اللہ تعالیٰ اس آیت میں بول رہا ہے کہ دو چیزیں، ایک تو تمہاری زبان اچھی اور ایک تو تمہارا دل نرم. نرم دل اور اچھی زبان والے تم، یہ دو صفتیں اگر ہمارے اندر بھی آ گئی تو پھر ہماری دوستیاں بھی بڑھتی ہے، دشمنیاں ختم ہوتی ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو اتنے نرم دل تھے، اتنے نرم دل تھے کہ اللہ کے رسول کو گالیاں دینے والے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ستانے والے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مارنے والے، تھوکنے کی کوشش کرنے والے، جتنے بھی ستانے والے تھے ان سب کو بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم معاف کر دیے. ایک واقعہ سناتا ہوں، سنو. سمامہ ایک آدمی یمن کا گورنر تھا، یمن کا گورنر تھا سمامہ. اللہ کے رسول کے بارے میں سنا تھا اور اللہ کے رسول کو قتل کرنے کی نیت سے آ گیا مدینہ. کوئی نبی آیا، کوئی نئی نئی باتیں بول رہا، یہ سب کیا ہے؟ دل میں دشمنی بٹھا لیا اور یہ سوچ کے آیا کہ میں اس کو قتل کر کے آ جاتا ہوں. جیسے ہی مدینہ پہنچا اللہ کے رسول کے صحابہ کو معلوم ہوا تو اس کو پکڑ لیے. اس کو پکڑ کے مسجد کا ستون، ابھی یہ جو پلر ہے نا، اس زمانے میں جو بھی کھجور کے درختوں کے پلر جو تھے اس لکڑی سے باندھ کے رکھ دیے سمامہ کو. اللہ کے رسول کو معلوم ہوا، اللہ کے رسول آئے، سمامہ قتل کرنے کی نیت سے آیا تھا. آ کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بول رہے سمامہ کیسے ہو، خیریت سے ہے کیا؟ حالانکہ اللہ کے رسول کو مارو، مجھے مارنے کے لیے آیا، مجھے قتل کرنے کی نیت سے آیا، لیکن اللہ کے رسول کیا بول رہے؟ اے سمامہ کیسے ہو، خیریت سے ہے کیا؟ اب وہ غصے میں، انہیں بھی گورنر تھا اور گھمنڈی بھی تھا، کیا جواب دے رہا؟ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، دیکھو اگر تم مجھے چھوڑ دیے نا تو بہترین تمہارا میں بدلہ دوں گا، تحفے تحائف دوں گا. اگر تم مجھے قتل کر دیے نا تو میرے بھی ادمیاں ہیں، بہت دیکھ لیتے، دیکھو بڑا خطرناک بدلہ لیتے تمہارے سے. گھمنڈ پکڑے بھی گیا، مسجد میں باندھ بھی دیے، اس کے بعد بھی ڈر نام کی چیز نہیں ہے. الٹا گھمنڈ میں کیا بول رہا؟ چھوڑ دیے تو انعام دیتا ہوں، نہیں چھوڑ کے میرے کو کچھ بھی کرے نا، میرے پیچھے بھی بہت سارے لوگ ہیں، دیکھ لو پھر بدلہ لینے کے لیے. اللہ کے رسول بولے اے صحابہ اس کو دودھ پلا دو، بھوکا ہوں گا، اس کو دودھ پلا دو، پانی پلا دو. اللہ کے رسول چلے گئے، کچھ بھی نہیں بولے، اس کو گالی نہیں دیے، مارے نہیں، کچھ بھی نہیں بولے. پھر دوسرے دن پھر آئے، پھر وہی بات پوچھے اے سمامہ کیسے ہو. پھر صحابہ کو بولے کہ اس کو دودھ پلا دو، اس کو پانی پلا دو. پھر اللہ کے رسول بولے تیسرے دن پھر آئے، اور وہ کیا بول رہا تھا؟ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے اس پوری کائنات میں آپ سے برا چہرہ کسی کا نہیں لگ رہا، اور آپ کا یہ جو شہر ہے مدینہ، اس سے برا شہر بھی مجھے اس کائنات میں کسی کا نہیں لگ رہا. ایسی بھی بات بول رہا، حالانکہ کتنا غصہ آنا تھا. اللہ کے رسول 3 دن اس کو دودھ پلائے، پانی پلائے. 3 دن کے بعد بولے صحابہ سے اے صحابہ اس کو چھوڑ دو، اس کو چھوڑ دو. حالانکہ قتل کی نیت سے آیا اور باتیں بھی بری بول رہا. اللہ کے رسول بولے نہیں اس کو چھوڑ دو. اب جیسے ہی صحابہ اس کو چھوڑ دیے، اب اللہ کے رسول 3 دن اس سے بات کر رہے تو وہ دیکھ رہا بھی نہیں اللہ کے رسول کو. 3 دن گھمنڈی میں جواب دے دیا. گھمنڈ میں جب اللہ کے رسول چھوڑ دیے تو فوراً بھاگیا مسجد سے. جتنی تیزی کے ساتھ بھاگا اس سے بھی زیادہ تیزی کے ساتھ کچھ دیر کے بعد واپس لوٹ کے اللہ کے رسول کے پاس آ گیا. اللہ کے رسول پوچھے اے سمامہ ہم تو چھوڑ دیے تم کو، پھر کیوں آئے واپس؟ بولا کہ اے اللہ کے رسول تم چھوڑے تو مجھے ایسا چھوڑے، تم مجھے اپنا بنا کے چھوڑ دیا، آپ کو چھوڑ کے میں کہاں جاتا ہوں.
3 दिन अल्लाह के रसूल कोई सबक नहीं दिए, कोई कुरान की आयत नहीं, कोई हदीस नहीं, कुछ भी नहीं सिखाए, सिर्फ अल्लाह के रसूल अपना अखलाक बताए बस। अब सुमामा वापस जाना नहीं चाह रहे, जाओ बोले तो भी छोड़े, तो वापस आ गए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस तरह माफ करने वाले थे, नरम दिल थे। आज हम लोगों के अंदर ये सिफत नहीं रही। हम लोग माफ करना नहीं, हम लोग बदला लेना चाहते हैं। हमारे अखलाक ऐसे हैं, खासतौर से हमारे नौजवान जरा जवान हुए कि नहीं, 13-14 साल की उम्र को आए कि नहीं, हमारे अंदर क्या है, गुस्सा, बदला लेना, इंतकाम लेना बोले सो एक जज्बा। क्यों बोले तो पूरा फिल्मों को देख के सीख रहे ना। फिल्मा में हर एक्टर भी विलनिच है, आज विलन भी विलनिच है, सब गुस्से वाले हैं, सब मारने वाले हैं, सब तोड़ने वाले हैं। रास्ते में चलते चलते ट्रैफिक में अगर कभी सामने वाले की गाड़ी या पीछे वाली की गाड़ी हमारी गाड़ी को अगर लग गई, अगर उन्हें पलटा के बोला भाई सॉरी माफ कर दो, हम लोग क्या करते, क्या रे ठंडा हो गया कि क्या नहीं दिख रहे कि क्या समझ रहा रे, लड़ाई झगड़ा पूरे बीच रोड पे। जरा सा अगर किसी की गाड़ी लग गई तो चाबी बंद करके स्टैंड डाल के उतर के सास्तिना चढ़ाते हुए आते हम लोग। क्या समझा रहे तू मेरे को, हालांकि उन्हें बोलता सॉरी भाई गलती से हो गया भाई, लेकिन हम लोग बदला लेना, मारना, लड़ाई बढ़ाना, झगड़े करना, ये आज हमारे अखलाक हो गए। क्यों? अल्लाह के रसूल की जिंदगी तो नहीं पढ़े, अल्लाह के रसूल कैसे थे मालूम नहीं करे, लेकिन फिल्मा देख लिए, एक्टर कैसा है ये मालूम हो गया, इसलिए एक्टरों के पीछे पड़ रहे मेरे भाइयों। चलिए उसके बाद अल्लाह ताला क्या बोल रहा है, एक और आयत, बड़ी अहम बात। अल्लाह ताला कहता है सूरह हमीम सजदा आयत नंबर 34, वला तस्तविल हसनतु वला सय्यिआ इदफा बिल्लती हिया अहसन फ़इज़ल्लज़ी बैनका व बैनहु अदावतुन कअन्नहु वलियुन हमीम। नेकी और बदी बराबर नहीं हो सकती, बुराई को भलाई से दिफा करो, फिर वही जिसके और तुम्हारे दरमियान दुश्मनी है ऐसा हो जाएगा जैसे दिली दोस्त। ये फार्मूला कुरान का। अगर तुम्हारा कोई दुश्मन हो, जानी दुश्मन भी हो, तुम अगर उस दुश्मन के साथ भी अच्छाई करो, अच्छा सुलूक करो, आज का तुम्हारा दुश्मन कल का तुम्हारा दोस्त बन जाएगा। अल्लाह के रसूल हमेशा लोगों को डरा के, हाथ में तलवार पकड़ के, जंग करके लोगों को इस्लाम नहीं कबूल कराए। अल्लाह के रसूल अपने अच्छे अखलाक दिखाए, अल्लाह के रसूल के अच्छे अखलाक से मुतासिर होके कई लोग इस्लाम कबूल कर लिए, जैसा कि मैं अभी सुमामा का वाकया बताया।